بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ معزز سامعین کرام، اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں نے مسئلہ فتق کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ فتق پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کیا ہی حق تھا، آپ سلام اللہ علیہ کی میراث تھی، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق غصب کر لیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ فتق پر جو سب سے پہلا مناظرہ ہوا تھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر کے درمیان، تو اس مناظرے میں بھی فتح یا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے تھے، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر کا جو دعویٰ تھا اپنے دعوے پر وہ کوئی دلیل نہیں تھے دے سکے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی حضرت ابو بکر کے اس دعوے کو مانتا ہے تو وہ دعویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور چونکہ ایک مسلمان کو شیوا نہیں دیتا کہ قرآن و حدیث کے خلاف جو بھی دلیل ہو اس دلیل کو اپنا نظریہ بنا لے۔ اب یہ تو برادران اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے بھی یہ صاف ثابت ہے کہ فتق پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا تھا۔ ابھی دلیل کے طور پر میں ایک مثال آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا، اور وہ بھی برادران اہل سنت کی کتب سے، کہ اگر کوئی بھی بندہ یہ سوچے کہ اس کو حضرت ابو بکر کی بھی اگر پیش کردہ روایت پر وہ نظریہ بنا لے تو بھی معاذ اللہ ٹھیک ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی ثابت ہوگا کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر ایک معاملہ شیئر کیا کرتے تھے۔ تو مسئلہ فتق کے حوالے سے اب یہ فتق تھا ہی اہل بیت علیہ السلام کا حق تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر یا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ہی بتاتے؟ یہ جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کے بعد کوئی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی بات فرمائیں جو حضرت ابو بکر کو یا اصحاب رسول کو پتہ ہو اور اہل بیت علیہ السلام کو نہ پتہ ہو۔ یہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے ہی خلاف ہے کہ وہ ایک ایسا معاملہ کہ جو فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے اور اہل بیت کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو بتائیں۔ یہ کتاب ہے جی خصائص علی، یہ اہل سنت کے جو امام نسائی ہیں جن کی سنن نسائی، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی خصائص علی، اور یہی کتاب ان کے قتل کی وجہ بھی بنی، لیکن اس کے ترجمہ اور اس کی شرح جو ہے وہ قاری ظہور احمد فیض صاحب نے کیا ہوا جو حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 230 سے شروع ہوتی ہے، لیکن مختصراً میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ جو آپ حضرات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ ویسے یہ حدیث جو ہے یہ المسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، اس کے علاوہ ریاض النظرہ، المستدرک الصحیحین، المصنف ابن ابی شیبہ، برادران اہل سنت کی جتنی بھی بڑی مین اسٹریم کی کتابیں ان میں یہ آتی ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے حضرت، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، یعنی اس سے پہلے یہ جو اوپر آپ تفصیل پڑھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن پر اور کس وجہ سے حضرت سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جماعت قریش، اللہ کی قسم ان قریب میں تم پر ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے، پس وہ دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جہاد کرے گا یا تمہارے بازوں کو مارے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ وہ میں ہوں؟ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں؟ پھر فرمایا کہ نہیں، لیکن وہ شخص وہ ہے جو جوتی مرمت کر رہا ہے، اور آپ نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جوتی دی ہوئی تھی جسے وہ مرمت کر رہے تھے۔ اب نیچے لکھا ہوا ہے جی، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذکر کرنے کی یہ حکمت ہے کہ یہ حدیث مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو افضلیت ہے وہ محض فضیلت ہی نہیں بلکہ ان کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس پر شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کو بھی آرزو ہوا کرتی تھی یا حسرت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ یہ ہماری خصوصیات فرمان نبوی سے ثابت ہیں۔ اور آگے بھی یعنی یہاں پر یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت ظاہر کی جا رہی ہے، آگے اس کی جو تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام،
ان شارٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ایک ایسی فضیلت جو فقط اور فقط مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، اور اس کی خبر بھی پہلے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ تو یہاں پر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ پیش آتا تھا فدق کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم ہوتا تھا اور باقیوں کو علم نہیں ہوتا تھا، یا باقیوں کو بعد میں علم ہوتا تھا، یا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے باقیوں کو علم ہوتا تھا۔ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے اس میں میراث، فدق یا اس طرح کے معاملات نہ بھی آتے ہوں، ہر ایک معاملے کا جو تھا وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے علم ہوتا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ فدق جس کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے تھا، تو اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے تیسرے چوتھے کو ارے گہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے رہیں کہ جو فدق کا معاملہ ہے یا کسی بھی اہل بیت علیہ السلام کے معاملات میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتائیں اور اہل بیت علیہ السلام کو نہ بتائیں۔ لیکن اگر آپ حضرت ابوبکر کی دلیل کو حق اور سچ مانو گے، یا اس روایت کو جس میں یہ حضرت ابوبکر سے الفاظ منسوب کیے گئے یا حضرت ابوبکر نے الفاظ ادا کیے کہ گروہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا اور فتق پر معاذ اللہ پاک بی بی سیدہ کا یا اہل بیت کا حق نہیں ہے، تو یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے ہی خلاف یہ جملہ جاتا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کو بتائیں، اور جن کا حق تھا، جن کو بلکہ دے دیا گیا تھا، ان کو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی، اور تب ان کو پتہ چلا جب ان کا حق غصب کر دیا گیا، کیونکہ اس کے بعد ہی یہ دلیل پیش کی گئی نا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دلیل پیش کرنے کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کا یا اس دلیل کا رد کیا تھا قرآن و حدیث کی صورت میں کہ گروہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا اور فدق کا تو بالکل نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر جو تھے وہ دلیل نہیں دے سکے۔ اب ظاہری بات ہے قرآن کے آگے تو نہیں کوئی بول سکتا نا۔ تو یہ سوچ لینا کہ فدق کے جو معاملات تھے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو میراث کے معاملات تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا اور باقی لوگوں کو پتہ تھا، یہ قانون کے بھی، جو اسلام کا قانون ہے اس کے بھی خلاف بات جاتی ہے اور قرآن و حدیث کے بھی خلاف بات جاتی ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے ان کو علم ہوتا جن کا وہ حق تھا یا جن کی میراث تھی یا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ظاہری زمانہ مبارک میں عطا فرما دیا تھا، ان کو اس چیز کا علم ہوتا۔ حضرت ابوبکر لوگوں کو تو کوئی عام بھی اگر کوئی بات ہوتی تھی تو اس کا علم نہیں ہوتا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو یا باقیوں کو، سب سے پہلے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام کو ہی ہوتا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کو تمام وہ معاملات کا علم ہوتا تھا، باقیوں کو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان وغیرہ لوگوں کو درس انہوں نے دیے ہیں۔ تو ایسا یہ سوچ لینا یہ اسلام کے ہی خلاف ہے کہ اہل بیت کو نہ پتہ ہو اور حضرت ابوبکر کو پتہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔